فلم کی شروعات میں روبن ولیمز یعنی پیچ ایڈم ہمیں دکھتے ہیں ایک پریشان حالت میں۔ اب انہیں اپنی لائف میں کوئی دلچسپی نہیں رہی اور اپنا علاج کروانے ایک سائیکیٹرسٹ اسپتال میں جاتے ہیں۔ ایڈم کو ایک کمرہ دیا جاتا ہے جہاں پہلے سے ایک ذہنی مریض ہوتا ہے۔ یہاں پر ایڈم کو ایک سائیکیٹرسٹ کے ساتھ 1-to-1 سیکشن ہوتا ہے جس میں اسے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس سائیکیٹرسٹ کو اس کی پرابلم سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ بس اپنی فارمیلٹی پوری کر رہا ہے۔ یہاں ایڈم روز عجیب و غریب مریض دیکھتا ہے۔ ایڈم ایک شخص سے ملتا ہے جس کا نام پنچ ہوتا ہے۔ وہ شخص پورا مشغول ہو کر لکھ رہا ہوتا ہے اور اس کی چائے کی پیالی گل رہی ہوتی ہے۔ ایڈم ایک سٹیکر چپکا دیتا ہے۔ وہ مریض ایڈم کو انگلیاں دکھا کر کہتا ہے کہ بتاؤ کتنی انگلیاں ہیں؟ جواب میں ایڈم کہتا ہے 4۔ پنچ کہتا ہے کہ انگلیوں کو نہیں مجھے دیکھو۔ پھر جواب میں ایڈم کہتا ہے 8۔ پنچ کہتا ہے کہ ہمیں پرابلم پر نہیں سولوشن پر فوکس کرو، وہ دیکھنا سیکھو جو کوئی نہیں دیکھتا۔ یہ ایڈم کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد وہ جو بھی کرتا ہے اپنی پرابلم سولو کرنے کے لیے وہ اسی فلسفی کو یاد کر کے کرتا ہے۔ اس واقعے کے بعد ایڈم کی ساری زندگی بدل جاتی ہے اور وہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ لوگوں کی زندگیوں میں خوشی لائے گا اور اس کے لیے وہ ڈاکٹر بنے گا۔ اس کے بعد ایڈم ورجینیا میڈیکل یونیورسٹی جوائن کرتا ہے۔ وہ اپنے نئے روم میٹ سے بھی ملتا ہے۔ پہلے ہی دن کالج کی ٹیم اسٹوڈنٹ کو سمجھاتے ہیں کہ انسانیت کو اپنے اندر سے باہر پھینک دو، یہاں ہم جذبات سے نہیں بلکہ ڈاکٹر بن کے مریضوں کا علاج کریں گے۔ یہاں پر ایک اور اہم کریکٹر ایڈ ہوتا ہے، کیرن فشر، جو کہ آگے چل کر ایڈم کا لو انٹرسٹ بن جاتی ہے۔ ایڈم کو ایک اور دوست مل جاتا ہے، ٹرمن، جس کے ساتھ وہ اپنی کئی باتیں شیئر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ مل کر لوگوں سے جڑنے کے وہ کئی ایکسپیریمنٹ بھی کرتا ہے۔ پھر کچھ بیمار بچوں سے ایڈم ملتا ہے، انہیں خوب انجوائے کرواتا ہے اور جوکر بن کر ان کو خوب ہنساتا ہے، جس کے بعد ایک نرس کے ڈانٹنے پر وہاں سے چلا جاتا ہے اور ڈین کے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے۔ ایڈم کی اس حرکت پر ڈین ناراض ہوتا ہے۔ پھر ایک دن کیرن گروپ اسٹڈی کرنے آ جاتی ہے۔ وہاں ایڈم کیرن سے دوستی کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کیرن ناراض ہو کر چلی جاتی ہے۔ ڈین کی وارننگ کے باوجود ایڈم کی مریضوں کے ساتھ ہنسی مذاق جاری رہتا ہے۔ اب بچے نہ صرف ایڈم کو پسند کرنے لگ پڑتے ہیں بلکہ اس کو فالو بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ایگزام رزلٹ آتا ہے تو ایڈم کے 98 مارک آتے ہیں۔ کیرن کچھ اس سے امپریس ہو جاتی ہے، پھر دونوں میں دوستی ہو جاتی ہے اور کیرن ایڈم کے ساتھ مل کر مریضوں کی زندگیوں میں خوشی لانے کو انجوائے کرتی ہے۔ پھر کالج کے ڈین سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اور پہلے سے بھی سخت وارننگ ایڈم کو ملتی ہے، لیکن ایڈم کو اس وارننگ کا بھی کچھ خاص اثر نہیں ہوتا۔ پھر ایک دن ایڈم کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ شہر کے کچھ بڑے ڈاکٹر ایک سیمینار میں آ رہے ہیں اور ایڈم کو ارینجمنٹ کرنا ہے، مگر ایڈم ان کا استقبال ایک مزاحیہ طریقے سے کرتا ہے۔ اس بات سے ناراض ہو کر ڈین اسے میڈیکل اسکول سے ڈسمس کر دیتا ہے۔ پھر ان سے بھی بڑے میڈیکل ڈاکٹر سے مل کر اپنے آپ کو ڈین ڈسمس ہونے سے بچا لیتا ہے۔ پھر ایڈم کیرن کے ساتھ مل کر ایک پلان بناتا ہے کہ وہ ایک ایسا ہاسپٹل بنائے گا جہاں پر سب کا علاج فری ہوگا، جہاں ہیومن کا استعمال کر کے علاج کیا جائے گا، جہاں کوئی باس نہیں ہوگا۔ اور پھر ایڈم کیرن کو لے کر اس جگہ جاتا ہے جہاں پر لوگوں کے لیے وہ اسپتال بنانا چاہتا ہے۔ کیرن پوچھتی ہے کہ یہ زمین تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ جواب میں ایڈم اس دوست سے ملواتا ہے جس کی وہ زمین ہے۔ وہ ایک مریض ہوتا ہے جس نے اس کو 4 انگلیوں کی فلسفی بتائی تھی۔ کچھ دن کے بعد وہاں پر ایڈم مریضوں کا علاج شروع کر دیتا ہے۔ پھر ایک دن وہاں ایک مریض آتا ہے، کچھ عجیب سا، اس کے بارے میں کچھ خاص معلوم نہیں ہوتا۔ پھر ایک دن اس عجیب مریض سے ملنے کیرن اس کے گھر جاتی ہے۔ وہ کیرن کو ٹریٹمنٹ کے بہانے گھر بلاتا ہے اور اس کا قتل کر دیتا ہے، پھر خود کو گولی مار لیتا ہے۔ کیرن کی موت کی خبر سن کر ایڈم صدمے میں آ جاتا ہے اور وہ خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسی وقت ایک تتلی آ کر ایڈم کے ہاتھ پر بیٹھ جاتی ہے، مانو وہ اس سے کچھ اشارہ کر رہی ہو کہ اپنا کام جاری رکھو۔ یہی کیرن کی خواہش بھی تھی۔ ایڈم اس بات کا مطلب سمجھ جاتا ہے اور وہ خودکشی کا ارادہ بدل لیتا ہے اور دوبارہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مریضوں کے ساتھ وہ ہنسی مذاق کرتا ہے، لیکن اس بار ایڈم کی حرکتوں کی وجہ سے اسے کالج سے نکالا جاتا ہے اور اب ایڈم کا فائنل ڈیسیژن لیا جائے گا کورٹ مارشل میں۔ سب سے بڑا ایڈم پر الزام یہ لگتا ہے کہ اس نے میڈیکل پریکٹس بنا لائسنس کے کی ہے، which is unlawful۔ اپنے بچاؤ میں ایڈم کہتا ہے، مجھے ریلیز کرنے والے ڈاکٹرز اور پیشنٹ دونوں تھے۔ اچھے ڈاکٹرز کو
پیشنٹ کو اچھی ٹریٹمنٹ دینی چاہیے۔ ڈاکٹر کا کام مریض کی موت کو روکنا ہی نہیں بلکہ کوالٹی آف لائف کو امپروو بھی کرنا ہے۔ تمہیں پیشنٹ کے ڈیزیز کو نہیں بلکہ پیشنٹ کو ٹریٹ کرنا ہے، اس پرسن کو ٹریٹ کرنا ہے، اسے جیتنا ہے۔ پھر ایڈم کچھ نرسز کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے، دیکھو ان نرسز کی طرف جو پیشنٹ کے خون اور گن سے روز نپٹتی ہیں، وہ آپ لوگوں کو بہت سا نالج دے سکتی ہیں۔ تبھی اس کورٹ میں وہی بچے آ جاتے ہیں ایڈم کو اپنا سپورٹ دینے۔ ان کو دیکھ کر ایڈم کافی جذباتی ہو جاتا ہے۔ آخر کار کورٹ کا فیصلہ یہ آتا ہے کہ ایڈم کو میڈیکل کی ڈگری مل جائے گی اور کالج سے بھی نہیں نکالا جائے گا، اور ڈین کو یہ صلاح دی جاتی ہے کہ وہ بھی انسانیت کا کچھ پارٹ پڑھے۔ ویسے ایڈم سب کو اپنی عجیب و غریب حرکتوں سے چونکاتے رہتے ہیں۔ جب ڈگری لینے کا وقت آتا ہے تو اپنے طریقے سے ایڈم سب کو چونکا دیتے ہیں اور وہیں پر فلم ختم ہو جاتی ہے۔